إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و ثنا خالق ارض و سما پروردگار عالم خالق کل کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس اور مطہر کے لیے اور بے شمار درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر۔ حضرات گرامی، اگر اس وقت ہم اپنے معاشرہ کے اندر نظر دوڑائیں تو بہت سے وہ رسوم و رواج بہت ساری وہ گندی اور بری عادتیں جو مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھیں، جو وقت کے بدترین کافروں میں پائی جاتی تھیں، آج وہ عادتیں ہمیں اپنے اس اسلامی معاشرے کا حصہ نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ وہاں تھا تو غیر اللہ کو سجدہ یہاں بھی ہے۔ اگر انبیاء کی بات سے انکار وہاں تھا، انبیاء کے قول و فعل سے روگردانی یہاں بھی ہے۔ اگر شراب اس معاشرے میں عام تھی تو کیا ہمارا معاشرہ شراب سے پاک ہو چکا ہے؟ اگر جوا ان کی عادتوں میں شامل تھا تو جوا ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے۔ اگر پتھروں، حجروں اور شجروں کو سجدہ وہاں پہ تھا تو قبروں کو سجدہ یہاں بھی ہے۔ اور اگر بے حیائی پہ مبنی 3 قسم کے نکاح اس معاشرے میں تھے تو حلالے اور متے کے نام پہ نکاح اس معاشرے میں بھی ہیں۔ اور حضرات گرامی، آج میں جس عادت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بیٹی، کہ بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ ان کے ہاں معیوب تھا، یہ کفار کے ہاں باعث شرم تھا۔ لیکن کتنے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کئی طلاقیں بیٹی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ آج کئی گھرانے اس لیے اجڑ جاتے ہیں کہ اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔
آج کئی سال سے اپنی بہو کو صبح و شام یہی طعنہ دیتی نظر آتی ہیں کہ تیری گود میں بیٹا کیوں نہیں آ رہا۔ آج کئی باپ اپنے بیٹے کو اپنا گھر اجاڑنے پہ مجبور اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پوتا کیوں نہیں آیا۔ حضرات گرامی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو بہت ساری مائیں تین تین بچیاں اپنے باہوں میں لے کر خودکشی کرتی نہر اور دریا میں چھلانگیں لگاتی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ حضرات گرامی، کیا یہ فطرت، کیا یہ اخلاق، کیا یہ رویہ، کیا یہ مزاج، کیا یہ ریکوائرمنٹ، کیا یہ چاہت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہے یا یہ فرمائش مکہ کے کفار کی تھی؟ یہ نظریہ ان کا تھا، مسلمان کا نہیں، پیغمبر کے امتی اور غلام کا نہیں، بلکہ پیغمبر کے امتی کا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا ہو تو نعمت ہے، بیٹی ہو تو رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو کمال ہی کر دیا۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو یہ بات سن کے پڑھ کے حیرانی ہوگی کہ جب پروردگار عالم نے تخلیق کائنات کا ذکر کیا، اپنی عطاؤں کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا، بیٹی کا پہلے کیا۔ قرآن پاک پہ غور فرمائیے، ارشاد باری تعالی ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے، زمین کی حکومت اللہ کے لیے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ وہ چاہے تو بیٹیاں دے دے، چاہے تو بیٹے دے دے، چاہے تو وہ پروردگار یخلق ما یشاء کا خالق ایک ایک تن کو دو دو منہ لگا دے، اگر چاہے دو جڑواں بچے ایک میدے کے ساتھ پیدا کر دے۔ یخلق ما یشاء، کون ہے جو اعتراض کر سکے؟ کون ہے جو احتجاج کر سکے؟ کون ہے جو روک سکے؟ وہ لوگوں کون ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء۔ انبیاء کا بس نہیں چلتا، اولیاء کا بس نہیں چلتا، اتقیاء کا زور نہیں چلتا، بزرگوں کا زور نہیں چلتا، کسی بڑے چھوٹے کے نخرے ناز نہیں چلتے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو اپنے انبیاء کو بھی بیٹیوں سے نواز کر تجھے اور مجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں، بیٹے بیٹیاں دینا پروردگار کے ہاتھ میں ہے، خالق کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر مخلوق کے ہاتھ میں ہوتا تو انبیاء کے گھر میں کبھی بیٹیاں نہ ہوتی، بیٹے ہی ہوتے۔ حضرات گرامی، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ پروردگار عالم نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ،
جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جہاں چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے مکس عطا فرماتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا، لیکن کوئی زور نہیں مار سکتا۔ حضرات ذی وقار، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے جب اولاد کا ذکر کیا تو پہلے بیٹی کا ذکر کیا، بعد میں بیٹے کا ذکر کیا۔ میں اپنی بات کیا کروں، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر میں تفسیر قیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعِنْدِي وَجْهٌ آخر وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدَّمَ مَا كَانَتْ تُؤَخِّرُهُ الْجَاهِلِيَّةُ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے اہل کفر کو یہ پیغام دے دیا کہ او کافرو، او کائنات کے لوگوں، سنو، جس چیز کو تم حقیر سمجھتے ہو رب تعالی اس کو عزیز سمجھتا ہے، جس کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو مقدم سمجھتا ہے، جس کو تم گھٹیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا، بیٹیوں کا پہلے کیا۔ اور امام آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کر کے ان مسلمانوں کو بھی، کائنات کے بسنے والوں کو بھی، اپنوں بیگانوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ او لوگوں، جن کے حقوق میں تم کمی کر جاتے ہو، جن کے حقوق میں تم غفلت کر جاتے ہو، جن کے حقوق میں تم سستی کر جاتے ہو، جن کے معاملات میں تم انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کر جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ قسم اتنی عزیز ہے کہ پروردگار عالم نے بیٹوں کو بعد میں ذکر کیا، بیٹیوں کو پہلے کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، غور فرمائیے، آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ میرے بھائیوں، ارد گرد سے آوازیں اٹھنے لگیں اور کئی لوگ کہ جن کے ہاں عورت باعث شرم تھی جب اسلام نہیں آیا تھا، یہودیت کے ہاں عورت کا کیا مقام تھا، ایک گندے کپڑے سے بڑھ کے یہ عورت کو حیثیت نہیں دیتے تھے۔ جب اسلام نہیں آیا تھا تب عورت کا مقام اہل کفر کے ہاں کیا تھا؟ حضرات گرامی، اس طریقے کے ساتھ تو کوئی اپنی بھیڑ بکری کو بھی زمین میں دفن نہیں کرتا جس طرح یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے بتلایا کہ لوگوں، بیٹی یہ تو مقام توقیر ہے، یہ تو مقام عزت ہے، یہ تو مقام شرف ہے، یہ تو مقام حیا ہے۔ اگر یہ بیٹی ہے تو اس کی کفالت تیرے لیے جنت کی ضمانت ہے، اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر یہ تیری بیوی ہے تو اس کی حقوق کی ادائیگی جنت میں جانے کے لیے لازمی ہے، اگر یہ تیری بہن ہے تو پھر یاد رکھ یہ تیرے لیے عزت اور شرف ہے۔ حضرات ذی وقار، بیٹی کے نام پہ شرمانا یہ خصلت کن کی تھی، یہ عادت کن کی تھی؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کفار مکہ میں سے کسی کو یہ بتلایا جاتا کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصے سے بھر جاتا، اور اتنا غصے سے بھر جاتا کہ پھر یہ سوچتا کہ اب یہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، کروں تو کروں کیا؟ یتوارا من القوم، اس شرمندگی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نہیں آتا، چھپتا پھرتا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ ایمسکہ من سوء ما بشر بہ، اس بشارت کی وجہ سے چھپتا پھرتا، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا ذلتوں کے باوجود، شرمندگی کے باوجود اس کو روکے رکھے یا پھر مٹی میں دفن کر دے۔ حضرات گرامی، یہ انداز اہل کفر کا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی لوگوں کو کہ بیٹی کی ولادت کے اوپر شرمندگی یہ اہل کفر کا کام ہے، اور بیٹی کو رب کی رحمت سمجھ کے خوش دلی سے قبول کرنا یہ محمد کے غلاموں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیے، اسلاف کا رویہ دیکھیے۔ یعقوب بن بختان رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بار پھر بیٹی پیدا ہوئی، اسی طرح مسلسل لگاتار اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 7 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کتنی بیٹیاں عطا فرمائیں؟ 7 بیٹیاں۔ میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور جب بھی میرے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، وقت کے امام اور وہ جبل استقامت امام جو باطل کے خلاف ڈٹ گئے، حق کا پرچم اٹھا کے ڈٹ گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے فرعونوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں، تم ابن حنبل کو اس لیے کوڑے مارتے ہو کہ میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں۔ تم کہتے ہو کہ نہیں، قرآن کو مخلوق رحمان کہو، صفت رب نہ کہو۔ تو میں کہتا ہوں اگر ابن حنبل کی منہ سے، اس کی زبان سے یہ کلمات نکلوانے ہیں تو ایتونی بیایت من آیات اللہ او بسنت من سنن رسول اللہ، تو مجھے کوڑے نہ دکھاؤ، مجھے لاٹھیاں نہ دکھاؤ، مجھے جبر نہ دکھاؤ، مجھے روب نہ دکھاؤ، مجھے سوٹیاں نہ دکھاؤ، مجھے اپنی حکومت نہ دکھاؤ، مجھے اپنا جبر نہ دکھاؤ۔ اگر ابن حنبل کو قائل کرنا ہے تو ابن حنبل تمہاری حکومت سے قائل نہیں ہوگا، تمہارے روب سے قائل نہیں ہوگا، تمہارے دبدبے سے قائل نہیں ہوگا، تمہارے جلال سے قائل نہیں ہوگا۔ ابن حنبل قائل ہوگا تو رب کے قرآن سے ہوگا، محمد کے فرمان سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ، لڑائی کی بات کیا ہے؟ جھگڑتے کیوں ہو؟ قرآن کی ایک آیت لے آؤ یا پیغمبر کی ایک حدیث لے آؤ۔ حضرات گرامی، پھر ابن حنبل کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور اتنے کوڑے لگائے گئے۔ جلاد کہتا ہے کہ اگر میں اتنے کوڑے ایک ہاتھی کو لگا دیتا تو ہاتھی بھی مر جاتا، لیکن ابن حنبل کوڑے برداشت کر گیا، محمد کی سنت پہ آنچ نہیں آنے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابن حنبل وقت کے امام چل کے آتے، یعقوب بن بختان کہتے ہیں ہر بیٹی کی پیدائش کے بعد میرے پاس پہنچتے اور مجھے آ کر کہتے، اے یعقوب خوش ہو جاؤ، یا ابا یوسف الانبیاء آباء بنات، تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بیٹی سے نوازا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکثر انبیاء بھی بیٹیوں کے باپ گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر بیٹی کوئی شرم، اگر بیٹی کوئی توہین والا معاملہ ہوتا تو اللہ اپنے انبیاء کو نہ نوازتا، اللہ اپنے انبیاء کو بیٹیاں نہ دیتا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بیٹیوں سے نوازا. بہت کم ایسے پیغمبر جن کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے. اگر آپ جناب لوط کی زندگی اٹھائیں آپ کو بیٹیاں ملیں گی. اگر آپ جناب شعیب کی ہسٹری پڑھیں آپ کو بیٹیاں ملیں گی. اور اگر آپ کائنات کے سردار خاتم الانبیاء خاتم المرسلین تاجدار ختم نبوت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں تو میرے پیغمبر کی زندگی میں بھی آپ کو فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب کی صورت میں بیٹیاں ملیں گی. بیٹے اگر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے تو میرے پیغمبر کے ایک ایک کر کے چھوٹی عمر میں نبی کائنات سے بچھڑ گئے. آخری بیٹا بھی پیغمبر کے ہاتھوں پہ ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ آخری بیٹا جان جانے آفری کو سپرد کر رہا ہے. میرے پیغمبر بے بسی کے عالم میں اپنے بیٹے کے چہرے کو تکتے ہیں اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں. پیغمبر کائنات فرماتے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی پہ غم تو بہت ہے لیکن میں کائنات والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور لوگوں جس کی موت کا فیصلہ رب کر لے اسے محمد بھی ٹال نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، میرے پیغمبر کا آخری بیٹا ابراہیم میرے پیغمبر کے ہاتھوں پہ جان جان آفری کے سپرد کر گیا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں سے نوازا. اور ایسا بھی وقت آیا کرتا تھا پیغمبر کائنات کی زندگی میں کہ میرے پیغمبر کے دشمن جب امام کائنات سجدے میں جاتے ہیں، بیت اللہ کا منظر ہے، کعبۃ اللہ کی دیواریں ہیں اور مسجد حرام کا موسم ہے، پیغمبر کائنات حالت سجدہ میں ہیں، ظالم اٹھتا ہے اونٹ کی اوج لا کر پیغمبر کی پیٹھ مبارک پہ رکھ دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی اس وقت کی بے بسی پہ بڑا ہی پریشان ہوں جب امام کائنات سر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن پیغمبر کی پیٹھ پہ اوجری پڑی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر کفار ہنستے ہیں. پیغمبر کی ننھی بیٹی، چند سالوں کی بچی، چھوٹی ننھی منی فاطمہ آگے بڑھتی ہیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اوجری کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں. حضرات گرامی، پیغمبر نے اس موقع پہ بھی نہیں کہا اللہ بیٹیاں کیوں دی ہیں، بیٹے دیتا. اس موقع پہ نہیں کہا، اس پریشانی میں نہیں کہا ہمیں تو ایک وقت کا کھانا نہ ملے ہم کہتے ہیں بیٹے ہوتے تو بھوکے نہ مرتے. حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لوگوں لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات. اور لوگوں بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھو، بچیوں کو حقیر نہ سمجھو، یہ تو محبت کرنے والیاں ہیں، یہ تو بڑی مہنگی ہیں. پیغمبر کائنات نے بیٹی کو کہا یہ اپنے باپ سے محبت کرنے والی ہے، اپنے بھائی سے محبت کرنے والی ہے، یہ تو بڑی مہنگی ہے. حضرات گرامی، ماشاءاللہ آپ اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہوں گے. آپ پوری زندگی کا تجربہ مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کیا بیٹے زیادہ محبت کرتے ہیں یا بیٹیاں کرتی ہیں، بھائی زیادہ ساتھ دیتے ہیں یا بہنیں دیتی ہیں. ہاں وہ بہت دولت مند نہ صحیح، بہت دولت کی مالکہ نہ صحیح، بہت جاگیردار نہ صحیح، جاگیریں نہیں ہوتی، لیکن حضرات گرامی ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنی خوشیوں کے اوپر چھری چلا کر اپنے بھائی کی خوشی کو عزیز سمجھتی ہے، باپ کی خوشی کو عزیز سمجھتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں غالیات یہ بڑی مہنگی ہیں، ان کو مہنگی قرار دیا، بیٹی کو مہنگا قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمت جنت ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے، اس لیے مہنگی قرار دیا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہو حجابا یوم القیامہ۔ مسند امام احمد کی روایت۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور پھر اس شخص نے ان 3 بیٹیوں کی پرورش کی، تربیت کی، ان کو کھلایا، پلایا، پہنایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کن لہو حجابا یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ 3 بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ اور اوٹ بن جائیں گی۔ 3 بیٹیاں جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی، اوٹ بن جائیں گی۔ اور ایک دفعہ تو کمال ہی ہو گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ صدیقہ کائنات کے پاس ایک فقیر اور تنگ دست عورت تشریف لائی، اس کے ساتھ 2 ننھی منی بچیاں ہیں۔ صدیقہ کے دروازے پہ آئی اور کہنے لگی اے صدیقہ کائنات، میں بھی بھوکی ہوں اور میری یہ 2 بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، اگر آپ کی دسترس میں ہو تو کچھ کھانے کے لیے دیجیے، عنایت فرمائیے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے اپنے پورے گھر میں دیکھا، مجھے پورے گھر میں سوائے 3 کھجوروں کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ ٹوٹل کتنی کھجوریں؟ 3 کھجوریں، 3 کھجوریں، 3 فریزر نہیں، 3 کھجوریں۔ ہماری تو ماشاءاللہ یہ خوش قسمتی ہے نا کہ کئی خوش قسمت ایسے بیٹھے ہوں گے ہم سایہ چاہے دال بھی نہ پکا سکے، ان کے ہاں ابھی تک قربانی کا گوشت سٹور ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، یہ نبی کا گھرانہ، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیل گھرانہ۔ 3 کھجوریں۔ ایسا بھی وقت آیا کرتا امام کائنات کے پاس مہمان آ جاتے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے گھر میں پیغام بھیجتے مہمان کے لیے کھانا کہیں سے نہ ملتا۔ ایسا بھی وقت آتا، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں 1 مہینہ تک گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، 1 مہینہ تک پانی اور کھجور پہ گزارا کیا کرتے تھے۔ گھر میں 3 کھجوریں، دروازے پہ مانگنے والی۔ اب پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہمارے گھر میں 3 کھجوریں ہو اور کچھ بھی کھانے کو نہ ہو اور دروازے کے اوپر فقیر آیا ہو تو ہم اسے ترجیح دیں گے یا اپنے آپ کو ترجیح دیں گے؟ ادھر بھی دیکھیں، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھائیں اور اس عورت کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ میں نے کہا میرے پاس اور کچھ نہیں، یہی کچھ ہے، یہ آپ قبول فرمائیے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت نے وہ 1 کھجور اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی، انہوں نے جلدی سے کھا لی۔ اب اس کے پاس 1 کھجور بچی، میں نے دیکھا کہ وہ کھجور اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی تو بیٹیوں نے اس کا بھی مطالبہ کر دیا کہ یہ بھی ہمیں دے دو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں حیران رہ گئی، ماں نے اس کھجور کے بھی 2 حصے کیے اور دونوں حصوں کو اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا، اپنی بیٹیوں کو دیا۔ اب بیٹیوں نے 1.5 کھجور کھا کر وہاں سے سفر روانگی شروع کیا، لیکن ماں نے بیٹیوں کو کھلا کر ہی کہا الحمدللہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے جب سے یہ منظر دیکھا میری آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، میں رونے لگ گئی، روتی رہی، حتیٰ کہ امام کائنات تشریف لے آئے، فرمایا اے عائشہ، اے صدیقہ کائنات، کیا بنا، کیا معاملہ، کیوں رو رہی ہو؟
فرمانے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر آج منظر ہی بڑا عجیب و غریب دیکھا ہے. اس طرح ایک عورت آئی تھی, سوال کیا, 3 کھجوریں میں نے دی, 1 بچی وہ بھی بیٹیوں کو دے دی. اللہ کے پیغمبر جب سے یہ منظر دیکھا ہے تب سے رو رہی ہوں کہ ایک ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ اتنا پیار. فرمایا صدیقہ ہاں یاد رکھ, یہ پیار, یہ محبت, یہ پرورش, یہ خیال, یہ دھیان جب ماں نے اپنی بیٹیوں کا رکھا تو اس رحمان نے اس ماں کا کتنا رکھا. اس پروردگار نے, اس خالق کائنات نے اس پیار کو دیکھا, اس اللہ نے اس پیار کو ٹھکرایا نہیں, اس کو معمولی نہیں جانا, بلکہ یہ پیار, یہ محبت اتنا وسیع ہے کہ امام کائنات نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. فرمایا اے عائشہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیاں عطا فرمائیں, پھر اس نے صبر کیا, اللہ کی رضا پہ راضی رہا, ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا, کن لہ سترا من النار, قیامت والے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور ڈھال بن جائیں. اور ایک روایت میں تو یہ ہے, فرمایا اے عائشہ ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار. اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 بیٹیوں کے بدلے میں اس عورت کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل فرما دیا. حضرات ذی وقار غور فرمائیے, اس لیے امام کائنات نے فرمایا کہ بیٹیاں بہت مہنگی ہیں. مہنگی کیوں فرمایا؟ کیونکہ بیٹیاں جنت کی ضمانت ہیں, جنت کی گارنٹی ہیں, بشرطے کہ انہیں فاطمہ اور عائشہ کے نقش قدم پہ چلا, بشرطے کہ انہیں امام کائنات کے طریقے پہ چلا, بشرطے کہ انہیں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلا, پھر یہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہوں گی, جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بھی ہوں گی. لیکن یاد رکھ, اگر تو یہ سوچے کہ میری بیٹی آدھی نکر پہن کر ہاتھ میں ہاکی پکڑ کر پاکستان کی نمائندگی کرے تو پھر یہ جنت نہیں جہنم کے داخلے کا ذریعہ بنے گی. یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے نمونہ اور آئیڈیل فاطمہ کی زندگی ہو, نمونہ آئیڈیل عائشہ کی زندگی ہو, نمونہ اور آئیڈیل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہو. حضرات ذی وقار میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے معاملات میں اس قدر تلقین فرمائی ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ زیادتی نہ وراثت کے معاملہ میں برداشت کی ہے اور نہ ہی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے اور ہدیے کے معاملے میں برداشت کی ہے. آپ لوگ اپنی زندگی میں کوئی تحفہ, کوئی ہدیہ دیتے ہو نا, تو یہ ذہن میں رکھیں جتنا بیٹے کو دینا ہے اتنا بیٹی کو بھی دینا ہے. یہ ہماری شریعت کا سبق ہے. اگر ایسے نہیں تو مارے گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے میرے ابا جان جناب بشیر لے کے آئے. معاملہ کیا ہے؟ میرے والد محترم نے ایک غلام مجھے تحفے میں دیا, مجھے ہبہ کیا, ہدیے میں دیا, اور جب وہ غلام مجھے تحفے میں دے دیا تو میری والدہ محترمہ کہنے لگی اے بشیر آپ نے یہ جو تحفہ دیا ہے میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گی جب تک کہ اس کے اوپر آپ محمد الرسول اللہ کو گواہ نہ بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں گواہ بنائیں, میں تب جا کر اس تحفے کو قبول کروں گی, وگرنہ یہ تحفہ مجھے قبول نہیں. حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ میرے باپ بشیر نے مجھے لیا اور سیدھے پیغمبر کائنات کے پاس. فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام دیا ہے، آپ گواہ بن جائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے بشیر آپ کی اور اولاد بھی ہے؟ بشیر فرمانے لگے جی اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری ساری کی ساری اولاد حسن سلوک میں برابری کرے، سارے میرے ساتھ برابر حسن سلوک کریں؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تمام اولاد حسن سلوک میں برابری کرے، اس طرح تو بھی برابری کر۔ تحفہ دینا ہے تو سب کو دینا ہے، برابر دینا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف روایات کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے بشیر اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے اندر عدل و انصاف کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اے بشیر الا سبیت بینہم، تو نے ان میں برابری کیوں نہیں کی؟ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں فلا تشہدنی اذن فانی لا اشہد ولا جور، مجھے گواہ نہ بنا کیونکہ محمد کبھی ظلم پہ گواہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی اب غور فرمائیے، آپ کہیں گے ممکن ہے اس کے دیگر بیٹے ہوں، دیگر اولاد ہو تو اس اولاد میں اور بیٹوں میں برابری نہ کی ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ بشیر کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا اور ایک۔ معاملہ کیا ہوا، مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ جب آپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے تو برابر دینا ہے، جتنا بیٹے کو دینا ہے اتنا بیٹی کو بھی دینا ہے۔ اور اگر آپ نے بیٹے کو دیا بیٹی کو نہ دیا، یا بیٹی کو دیا بیٹے کو نہ دیا، یا ایک بیٹے کو دیا دوسرے کو نہ دیا، تو یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں، یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہے، یہ جور ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر گواہی دینے سے انکار فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی اب آج آپ غور فرما لیجئے، ہمارے کتنے ایسے معاملات ہیں، باپ فوت ہو گیا، بیٹا فتویٰ لینے آ گیا، کیا ہوا جی؟ وہ جی میرے جو ابو جان تھے نا وہ بڑے ظالم تھے۔ باپ قبر میں پہنچ گئے، بیٹا کیا کہہ رہے؟ اس نے تو دعا کرنی تھی، اس نے تو ہاتھ اٹھا کے کہنا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لیکن یہ تیرے مرنے کے بعد تجھے ظالم کہہ رہا ہے، یہ تیرے مرنے کے بعد تجھے گالیاں دے رہا ہے، یہ تیرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا اٹھا کر تجھے بد دعا دے رہا ہے، یہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے جہنم کی دعائیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ظلم کر گیا، اس لیے کہ تو نے اپنی دکان ایک کے نام لگوا دی، اپنی پراپرٹی ایک کے نام لگوا دی، اپنی جاگیر ایک کو دے دی، اپنی دولت ایک کو دے گیا، باقیوں کو محروم کر گیا۔ اور یہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ آپ کی قدرت میں نہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ آپ اپنی اولاد کو عاق نہیں کر سکتے، یہ جو عاق نامہ اخبار پہ چھپوا دیتے ہو آپ کے اختیار میں نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے جس کو کیا ہے سو کیا ہے۔ وہ کب عاق ہوگا؟ اگر وہ کفر کر دے، اگر بیٹا کافر ہو جائے، وارث کافر ہو جائے، شریعت نے عاق کر دیا۔ اگر وہ اپنے موروث کو قتل کر دے، شریعت نے عاق کر دیا۔ جہاں شریعت نے کر دیا سو کر دیا، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی قبروں کو جہنم نہ بنائیے، اپنی قبروں کو گرم نہ کیجیے، اپنی آخرت تباہ و برباد مت کیجیے۔ اور غور کیجیے، پیغمبر نے فرمایا بیٹوں اور بیٹیوں میں برابری کریں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنی ساری جاگیر، اپنی زندگی میں
بیٹوں کے نام کر گیا، کیوں؟ کہیں بیٹیاں مانگنے نہ آ جائیں، میرے بیٹوں کو بیٹیاں عدالت میں نہ گھسیٹ لے جائیں، میرے بیٹوں کو بیٹیاں بعد میں تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے جہیز میں ہم نے اتنا خرچہ نہیں کر دیا تھا، آپ کو جہیز میں نہیں اتنا مال دے دیا تھا، بس آپ اسی پہ راضی ہو جائیں۔ اور اگر آپ نے غور کریں اسے 5-7 لاکھ کا جہیز دے دیا تو جو 15 لاکھ اس کی شادی پہ اڑا دیے وہ بھی تو ذہن میں رکھیں، لڑکے کی شادی پہ جو گل کر دیے وہ بھی تو ذہن میں رکھے۔ اور میرے بھائیوں غور فرمائیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے معاملے میں بھی عدل، انصاف، برابری، چاہے وہ معاملہ وراثت کا ہے، چاہے وہ معاملہ تحفے اور ہدیے کا ہے، حتیٰ کہ پیار اور محبت کے معاملے میں بھی اللہ کے پیغمبر نے برابری کا حکم دیا ہے۔ غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک شخص امام کائنات کے پاس بیٹھا ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس شخص کے پاس ایک لڑکا آیا، اس کا بیٹا آیا۔ جب بیٹا پہنچا تو بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بوسہ دیا، ساتھ بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹی آ گئی، جب بیٹی آئی تو بیٹی کو پکڑا اور ساتھ بٹھا لیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، فما عدلت بینہما، تو نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ معاملہ کیا ہے؟ بیٹا آیا، بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد بٹھایا، بیٹی آئی، بوسہ نہیں دیا، ویسے ہی بٹھا لیا، چھوٹے بچے ہیں دونوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا فما عدلت بینہما، تو نے ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا۔ پیغمبر کائنات نے تو پیار اور محبت کے معاملات میں بھی عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، چاہے جائے کہ معاملات وراثت ہوں، چاہے جائے کہ تحفے اور تحائف کے معاملات ہوں۔ حضرات گرامی، اب غور فرمائیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیا کرتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، پیارے پیغمبر سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ فاطمۃ الزہرا کو بٹھایا کرتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت اور پیار کیا کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے ساتھ۔ لیکن ایک شعبہ اور ہے، ایک محکمہ اور ہے، وہ محکمہ، وہ شعبہ امام کائنات نے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز رکھا ہے۔ غور فرمائیے گا وہ کون سا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس کچھ غلام آئے، ادھر علی المرتضیٰ کو خبر ہوئی کہ نبی کریم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ فرمایا اے فاطمہ غور تو کرو، پانی کنویں سے کھینچ کھینچ کر سینے میں درد ہونے لگا ہے، اس لیے جائیے اللہ کے پیغمبر سے درخواست کیجئے آپ ہمیں کوئی خادم اور غلام دے دیں۔ ادھر فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں علی المرتضیٰ چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے بن گئے ہیں، واقعی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں خادم چاہیے، غلام چاہیے۔ پیغمبر کائنات کے پاس جاتی ہوں اور خادم کا مطالبہ کرتی ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں میں آئی، پیغمبر کائنات تشریف فرما ہے، پوچھا لخت جگر کیسے آنا ہوا؟ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر شرم آ گئی، میں نے سوال ہی نہیں کیا، سوال نہیں کیا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ویسے ہی سلام کے لیے آئی تھی،
واپس آئی، حضرت علی کہنے لگے دونوں مل کے چلتے ہیں۔ دونوں مل کے پیغمبر کائنات کے پاس پہنچے، اپنا دکھڑا سنایا، اپنی کیفیت بیان کی، اپنا ماجرا سنایا اور ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر ہمیں ایک غلام دے دیں، ایک خادم دے دیں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا اے فاطمہ، اے علی، کیسا مطالبہ کرتے ہو کہ تمہیں خادم دے دوں، تمہیں غلام دے دوں؟ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غلام نہیں دے سکتا، تمہیں خادم نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے صفہ کے طالب علم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ میرے صفہ کے طالب علموں نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس لیے اے فاطمہ تجھے غلام نہیں دوں گا، بلکہ ان غلاموں کو بیچ کر ان کی قیمت اپنے طلباء کے اوپر خرچ کروں گا۔ حضرات گرامی، دین کے طالب علموں کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کے عزیز جانا اور اپنی بیٹی کو کہا اے فاطمہ جب تم سونے لگو ایسے کرنا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرنا، اور جب تم سونے لگو تو تم 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرنا۔ تمہارے لیے یہ غلاموں سے بھی بہتر ہوگا، یہ غلاموں سے بہتر ہے، یہ کر لینا، لیکن تمہیں غلام نہیں دوں گا، غلام میں اپنے صفہ کے صحابہ پہ خرچ کروں گا، اپنے صفہ کے طالب علموں پہ خرچ کروں گا۔ حضرات ذی وقار، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طالب علم اور وہ صحابہ تھے، جب امام کائنات کے پاس دودھ کا پیالہ آتا ہے، پیارے پیغمبر اپنے گھر روانہ نہیں کرتے، اپنے صفہ کے طالب علموں پہ روانہ کرتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بیٹی کا مقام، عظمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے طلبہ ان کا مقام اور شان بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر